بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ فیس بک اور یوٹیوب پر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں طارق متین ہوں اور اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جن پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو خواجہ آصف صاحب نے کمال کیا ہے، ایک عجیب کمال کیا ہے۔ یہ جو کراچی یونیورسٹی میں حملہ ہوا ہے، اس حملے کی جو مجرمہ ہے شیری بلوچ، اس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے وزیر دفاع نے، پاکستان کے وزیر دفاع نے کمال کیا ہے۔ یہ جو مجید بریگیڈ ہے یا بلوچستان میں لڑنے والے ایلیمنٹس ہیں، یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ یہ اسپیشلی مجھ سے اور آپ سے نہیں لڑ رہے، یہ چینیوں پہ حملے کر رہے ہیں اور یہ فوج پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوج پر ایسے حملے کیے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں کہ جس میں انہوں نے شہید ہونے والے فوجیوں کے جسد خاکی نظر آتش کیے ہیں۔ ان کے بارے میں نور الہدیٰ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ میں ایک طرف فرح گوگی کی تصویر ہے کہ وہ جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں، برانڈڈ چیزیں زیب تن کیے ہوئے، دوسری طرف شیری بلوچ کی تصویر ہے جس نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا ہے، اور نور الہدیٰ صاحبہ نے لکھا ان دو انتہاؤں کے بیچ پاکستان کھڑا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اس پر جا کر ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا اور لکھا، جب تک بنیادی تضادات ختم نہیں ہوں گے، پاکستان ان انتہاؤں میں خدا نخواستہ منتشر نہ ہو جائے۔ مندرجہ ذیل ٹویٹ میں ایک خاتون سیاسی اور حکومتی سرپرستی میں ارب پتی بن گئی اور ایک تعلیمی یافتہ خاتون سیاسی اور حکومتی بے حسی کے سبب خودکش دہشت گرد بن گئی۔ یہ لوگ فوج پر حملے کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں پاکستان کا وہ وزیر دفاع جو اس سے پہلے کھڑا ہو کر ایوان میں بتا چکا ہے 48 ہارے، 65 ہارے، 71 ہارے، بار بار ہارے، وہ جو پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ وزیر دفاع یہ ایک بار پھر کہہ رہا ہے چینیوں پر ہونے والے حملے کے بعد کہ یہ دہشت گرد بنی ہے کیونکہ سیاسی اور حکومتی بے حسی ہے، اس لیے یہ دہشت گرد بنی ہے۔ تو خواجہ صاحب بتائیں، یہ جو سیاسی بے حسی ہے، حکومتی بے حسی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 2013 سے 2018 تک حکومت میں کون تھا؟ اس سے پہلے حکومت کا اتحادی کون تھا؟ اس سے پہلے بار بار حکومت میں کون تھا؟ ان کے بڑے 80 کے وسط سے اب تک مسلسل حکومت میں موجود ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مجرم کہہ رہے ہیں، اس فوج کا مجرم خواجہ آصف صاحب خود کو کہہ رہے ہیں، اور ٹویٹر پہ آ کے وزیر دفاع جیسی پوسٹ پر ذمہ دار آدمی ہوتے ہی بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب۔ عمران خان نے کیا کیا تھا؟ تحریک لبیک نے لاہور میں دھرنا دیا تھا، اور تحریک لبیک نے دھرنا دیتے ہوئے فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کے بارے میں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں، دیگر کے بارے میں بات کی تھی، اور ان کے مذہب پہ بات کی تھی، ان کے عقائد پہ بات کی تھی، قادیانی قرار دینے جیسی باتیں کی گئی تھیں، اس وقت جان سے مارنے کی باتیں کی گئی تھیں۔ عمران خان صاحب نے آ کر ٹیلی ویژن پر یہ بتایا تھا کہ ریاست سے مت ٹکرائیں۔ عمران خان صاحب نے اگر بتایا تھا عقائد پر بات مت کریں، یہ سیاست نہیں ہونے دیں گے، یہ طریقہ نہیں چلنے دیں گے۔ یہ تھا عمران خان کا اور ان لوگوں کا فرق، جن کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ یہ امپورٹڈ حکومت بٹھا دی گئی ہے، لا کر مسلط کی گئی ہے، ان کو لایا گیا ہے۔ ایاز امیر صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ لائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، یہ اس وقت اقتدار میں آئے نہیں، اقتدار میں لائے گئے ہیں۔ تو ہمارے ایسے دوست ہیں، سلیم صافی صاحب نے کتاب لکھی تھی جب تبدیلی لائی گئی، اب لکھیں، بتائیں، آ کر ان پہ بات کریں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ فوجی تمام کے تمام ہمارا مان ہیں، جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ پرچم لپیٹ دیجئے میرے کفن کے ساتھ، تا حشر میں زندہ رہوں اپنے وطن کے ساتھ۔ تو آج جو دفاع کرنے کی ذمہ داری رکھتے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات مجھے آپ سے اس ویڈیو میں یہ کرنی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ ذاتی وجوہات کی بنا پر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ بینچ ٹوٹا، پھر بینچ ٹوٹا، پھر بینچ ٹوٹا، چوتھی بار بینچ بنا۔ پسندیدہ بینچ نہیں بنا مریم نواز شریف صاحبہ کا، ورنہ وہ تو جا رہی تھی، انہیں تو پاپا پاش جانا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ کو عمرہ ادا کرنے جانا تھا۔ رمضان کی مقدس ساعتوں میں مریم نواز شریف صاحبہ کو عمرہ ادا کرنا تھا، لیکن پسندیدہ بینچ نہیں بنا، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ درخواست واپس لے لی ہے۔ اور اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ نیا ایک روسٹر آئے گا، تو ممکنہ طور پر ایک شخصیت کے واپس آنے پر اگلے مہینے دوبارہ درخواست دے سکتی ہیں اور دوبارہ یہ استدعا لے کر عدالت میں جا سکتی ہیں کہ اب ذاتی وجوہات ختم ہو گئی ہیں، اب میرا پاسپورٹ جو ہے وہ عدالت جاری کر دے۔ یہ ان لوگوں کی کل سیاست ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا ہے آپ دیکھیے، شہباز شریف صاحب کے معاملے میں اب مئی کے وسط تک چلا گیا معاملہ، ان کی سماعت تھی۔ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب منی لانڈرنگ کے ملزم، ان کی سماعت تھی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ حضور والا، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ عدالت کو بتایا گیا باقاعدہ طور پر کہ حضور والا
یہ جو ملزم ہے آپ کا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے لکھا ہوا ہے درخواست میں، بائی دا گریس آف اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ وزیر اعظم بن گئے. اس ملزم کو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنی ہے، یہ نہیں آ سکتا. اور اب آپ تاریخ دے دیں، حاضری سے استثناء دے دیں، اور تاریخ مل گئی ہے. یہ کن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے؟ یہ جو بٹھائے گئے ہیں لا کر، یہ اس وقت اس طرح سے قانون کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دنیا ہنس رہی ہے پاکستان پر. جارج گیلوے بیٹھ کر کہہ رہا ہے وہاں پر کہ یہ پوری کی پوری کیبنٹ جو ہے یہ اس وقت ضمانتوں پر ہے، اور یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں کہ آپ نے فلاں کے خلاف بات کی تھی، آپ نے فلاں جگہ پر ٹائر جلایا تھا. یہ کرپشن کے مقدمات ہیں، اور کرپشن کے ان مقدمات میں ملوث لوگوں کو اس وقت لا کر اقتدار پر بٹھایا گیا ہے. ساتھ ہی آپ ایک اور چیز دیکھ لیجئے کہ امپورٹڈ حکومت کے ہمیں عید سے پہلے چھتر پڑنے، مجھے اور آپ کو چھتر مار رہی ہے یہ امپورٹڈ حکومت عید سے پہلے. ہوا کیا ہے کہ اب ایک بار پھر تقریباً 3 روپے، 2 روپے 80 پیسے کے قریب جو بجلی کا ٹیرف ہے وہ مزید بڑھا دیا گیا ہے. رمضان میں، صرف اس رمضان میں یہ حکومت 2 بار ٹیرف میں اضافہ کر چکی ہے. ابھی یہ فیول کی پرائسز بڑھائیں گے، پیٹرول کے، ڈیزل کے، پھر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے، اور اس کے بعد گیس کی باری آئے گی. آپ دیکھیے کہ آپ کے اور میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہمیں کتنا مزہ آئے گا جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی موقع پر میں آپ کو یہ جو ٹویٹ دکھا رہا ہوں یہ شہباز شریف صاحب کا ہے. جب یہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر، جو تصویر جس میں انہوں نے شیروانی پہنی ہوئی ہے، شیروانی والی تصویر نہیں تھی، تب کیا کہتے تھے شہباز صاحب؟ yet another fuel cruel increase of rupees 4.30 per unit in the electricity tariff. The PTI government remains insensitive to the plight of the people whose lives it has already made hell. لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا دی ہیں. یہ بے حس حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اور یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے. صرف رمضان میں 2 بار یہ اضافہ کر چکے. اب میاں صاحب کو پرانی چیزیں دکھائیں تو ایسا لگتا ہے میاں صاحب غصے میں آ رہے ہیں. وہ میاں صاحب جو ہمارے وزیر اعظم بن چکے ہیں. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب، حمزہ کا حلف لیا جائے. ایک اور حکم آیا عدالت سے. ایک جانب عدالت میں جا کے بتا رہے ہیں کہ نہیں آ سکتے، یہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. دوسری جانب کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ بھی بنائیں. تو عدالت نے کہا ہے کہ کل تک ان کا جو حلف ہے وہ عدالت کی تجویز کے مطابق، عدالت کی نصیحت کے مطابق، عدالت کی پیشکش کے مطابق کر لیا جائے تو اچھا ہے. اب صدر اور گورنر کو عدالت اگر حکم نہیں دے سکتی تو عدالت نے کہا ہے کہ اٹ از ایڈوائزڈ، سجسٹڈ، پروپوزڈ. تو یہ حلف لے لیں حمزہ صاحب کا، اور یہ کل تک لے لیا جائے. اس سے پہلے عدالت کہہ چکی ہے کہ ہم تو صدر صاحب کو عزت دینا چاہ رہے تھے، ان کو بات پسند نہیں آئی. صدر صاحب کی آنکھیں نہیں کھلیں، ہم انہیں جگانا چاہ رہے تھے. یہ پاکستان میں سب سے بڑے آئینی عہدے کے ساتھ ہوا ہے، اور اب حمزہ شہباز صاحب کے معاملے میں عدالت نے کہا ہے کہ ان کا حلف لیں. لیکن گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کے ذریعے وجود میں آنے والی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ مجھ پر اب دباؤ ڈال رہی ہے. لیکن ان کو معلوم نہیں کہ میں بھی اپنے کپتان کی طرح پریشر میں اچھا کھیلتا ہوں. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ #امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ چیمہ صاحب نے کیا ہے. چیمہ صاحب آخر کس مشن پر یہ بات ہو رہی ہے؟ چیمہ صاحب اس مشن پر ہیں. دیکھیے 25 دن کی مدت ہوتی ہے غالباً کہ جب وزیر اعظم کی ایڈوائس صدر کو بھیج دی جائے کہ گورنر تبدیل کر دیں تو بائنڈنگ ہوتی ہے. بائنڈنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 25 دن گزر گئے تو اس کے بعد عمل درآمد ہونا ہی ہے. تو چیمہ صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں. یہ عدالت کو اب بھی موقع دے رہے ہیں کہ جو منحرفین ہیں ان کا فیصلہ کر لیں. یہ جو انتخاب یہ درست نہیں ہوا. میں نے جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اس سے معلوم کیا ہے، اور میں نے اسپیکر آفس سے رپورٹ لی ہے. یہ درست نہیں ہوا، یہ چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں نے اس پر صدر کو لکھ کے بھیج دیا، صدر نے وزیر اعظم کو بتا دیا. یہ اس وقت ان کی پوزیشن ہے. آپ صدر صاحب کیا کریں گے؟ صدر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، صوبے میں ایک آئینی بحران ہے، اس آئینی بحران میں کیسے تبدیل کیا جائے، یہ ایک الگ لیگل بیٹل ہے. اس الگ لیگل بیٹل میں ہم لوگ جائیں گے. اور اس الگ لیگل بیٹل کے علاوہ آپ دیکھیے پنجاب کی صورتحال میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. عثمان بزدار صاحب وزارت اعلیٰ کے منصب پر واپس آ گئے. نون لیگ ان کے بارے میں کہتی تھی استعفیٰ ٹھیک نہیں ہوا بزدار صاحب کا. جب ان کے ووٹ جو ہیں وہ ہل گئے تھے، ووٹ ہل گئے تھے تو نون لیگ کہہ رہی تھی 193 ووٹ پی ٹی آئی اور قافلی کے پاس ہے. منحرفین کا فیصلہ ہو تو حمزہ شہباز یہ الیکشن جیت سکتے؟ نہیں جیت سکتے. ان کی حکومت رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. ان سے کہا جائے اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں جیت سکتے. تو یہ کس کام کی حکومت ہے؟ جن کو لا کے بٹھایا گیا ہے، مختلف جگہوں سے جمع کیا گیا ہے بھانمتی کا کنبہ، ان کے بارے میں لانے والے سوچیں تو صحیح کہ یہ کیا کیا ہے، کر کیا دیا ہے.
اب اس میں بات ہو رہی ہے کہ عارف الوی صاحب اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب غیر آئینی کام کر رہے ہیں. میری ایک دوستوں کی محفل میں بات ہو رہی تھی, وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ غیر آئینی کام ہے. کتنا عجیب لگ رہا تھا, قومی اسمبلی میں تماشا ہو رہا تھا, پنجاب اسمبلی میں تماشا ہو رہا تھا, گورنر صاحب کو عدالت کہہ رہی ہے, گورنر صاحب نہیں کر رہے, یہ تو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. وہیں اس گیدرنگ میں ایک اور صاحب نے کہا جو بہت پڑھے لکھے ہیں کہ یار آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے, پنجاب اسمبلی میں لڑائی ہوئی اس سے پہلے ہوٹل میں لے جا کے لوٹے بٹھا دیے گئے. جو قومی اسمبلی میں ہوا اس سے پہلے ہمیں سندھ ہاؤس میں لوٹے نظر آئے, ان کے بارے میں عدالت نے بات نہیں کی. حکومت گئی منرفین کا فیصلہ کر دو, ان کے بارے میں عدالت نے بات نہیں کی. اب لوگ انجوائے کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ, یہ جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اگر دینا بھی ہے تو ان کو اتنی آسانی سے مت دینا, رلا کے دینا ان لوگوں کو. لوگوں کو آئین کا آرٹیکل 62, 63, ایک ہی شق 3 اس سے غرض نہیں ہے. لوگوں کو غرض ہے اس بات سے کہ یہ پیسے لے کر بے شرموں کی طرح نظر آئے تھے ہمیں. عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے اس کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے حلف دلوا رہے ہو دلواؤ, لیکن اس کا کیا کیا؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جن کو لائے تھے کہ وہ ڈالر کو لے جائیں گے یہاں اور وہ بے روزگار کو لے جائیں گے یہاں, بجلی کی سپلائی ہوگی یہاں, بجلی کی قیمتیں ہوں گی یہاں, کچھ بھی نہیں ہوا. لوڈ شیڈنگ وہ ہے کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, بجلی کی قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں کہ لوگ مغلظات بک رہے ہیں. اس وقت بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں, ایسی کی تیسی پھری ہوئی ہے. اسی لیے تو لوگ سر پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ آپ نے کیا کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں.